شوکت یوسفزئی صاحب، گفتگو آپ نے سنی، کیا واقعتاً ایسا ہی ہے محسن نقوی صاحب کے جو انکشافات ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلایا گیا، آپ کو کہا گیا کہ آپ آئیں اور آپ اپنے سامنے یہ علاج کی سہولت جو ہے، علاج جو مل رہا ہے اس کو وٹنس کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ پارٹی سے ان کی مشاورت ہوئی ہے، وہ نہیں آ سکیں گے؟ یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے. کیا آپ کے علم میں یہ چیز تھی یا آپ کو بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ انکشاف ہوا کہ ایسا کچھ ہوا ہے اور ابھی تک اس کی کوئی تردید بھی سامنے نہیں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے خیال سے وہ جعفری صاحب کا ایک شعر ہے کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، اور مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. یہ بیرسٹر غور سے متعلق ہے؟ نہیں، میں بیرسٹر غور تو میرے بڑے میں کہتا ہوں محترم بھی ہیں. تو سوال اس وقت ان سے متعلق تھا کہ کیا انہوں نے پارٹی قیادت کو آگاہ کیا یا آپ لوگوں کو اعتماد ملیا اس معاملے پہ؟ نہیں، آپ نے اپنے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات کی، اور چونکہ ایک شعر پڑھا تھا اختیار بھائی نے تو میں نے اس کا جواب دیا. اچھا، ٹھیک ہے. اور دیکھیں، آپ بہت ساری باتیں کریں لیکن ایک بات بڑی سمپل سی ہے کہ پارٹی کیا چاہ رہی ہے. کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے بے شک ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کرے، جو بھی کرے کہ جی، یا اختلافات لانے کی کوشش کرے، یہ اپنی جگہ، لیکن کیا یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس وقت، چاہے وہ کیا وہ احتجاج کی کال نہیں دے رہے، کیا وہ احتجاج نہیں کر رہے، کیا وہ اڈیالہ جیل نہیں جا رہے، کیا وہ ایکٹیو نہیں ہے، یہی تو ایک سیاست ہوتی ہے نا. اور کیا سیاست نہیں، لیکن شوکت صاحب وہ لوگ اس بنیاد پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ بھی ایک بڑے پارٹی کے پرانے رہنما ہیں، کارکن ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں. سوال اس وقت یہ ہے کہ احتجاج اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو سہولیات نہیں دی جا رہی علاج کی اس طریقے سے، اور پارٹی قیادت کو بھروسہ نہیں ہے کہ ویسا علاج مل رہا ہے کہ جیسے یہ چاہ رہے ہیں. اب سوال اس میں یہ ہے، اس لیے نہ کریں نا کہ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں کرتا، آپ بتائیے. سوال یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کو جب بلایا گیا تو وہ کیوں نہیں گئے؟ جی نہیں، دیکھیں، یہ تو محسن نقوی صاحب کی طرف سے بات آئی ہے نا. میں تو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. کہیے. یہ ادھر ادھر کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہے یا ان کی پارٹی کہہ رہی ہے، کیا اس کے موقف میں کوئی چینج ہے، کوئی اختلاف ہے؟ وہ دونوں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی، جو اگر آپ نے علاج کرانا ہے عمران خان صاحب کا تو ان کے جو معالجین ہیں ان کے سامنے کرایا جائے، ان کی جو فیملی ہے ان کے سامنے کرائی جائے، ان کو جو سہولتیں دینی ہے انٹرنیشنل ہاسپٹل لے آیا جائے. شفا کون سا دور ہے؟ اگر اس حکومت کے اندر کوئی خرابی نہ ہوتی، کوئی چھپا نہ ہوتی، کوئی چوری نہ ہوتی ان کے اندر، تو کیا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ کہ ویسے بھی آپ لا رہے ہیں ان کو، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے فلاں کو بتایا، فلاں کو بتایا، فلاں کو بتایا. یار سمپل سی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی فیملی کو بتائیں اور ان کے معالجین کو بتائیں، ان کی موجودگی میں کریں. یہ کون سا راکٹ سائنس ہے؟ یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے کہ جی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ صرف اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہے. ہم ان چکروں میں نہیں پڑنے والے. شوکت صاحب، میں آپ کو پورا جواب دینے کا موقع دوں گا، لیکن میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے یہ جو بات کی کہ سامنے علاج ہو جائے ساری چیزیں، یہ محسن نقوی صاحب نے یہ جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے کلیئر کیا کہ کوئی بھی قیدی ہو آئین و قانون کے مطابق علاج دیں گے. ہم نے کہا تھا کہ اپنے ایک ڈاکٹر کا نام بھی دے دیں. پی ٹی آئی نے کہا کہ ڈاکٹر نہیں، خاندان کا ایک فرد کارروائی میں ڈال دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بھی لے آئیں. دونوں چیزیں ہو گئیں تو پھر انہوں نے کہا کہ بانی کو 1 ہفتے کے لیے اسپتال داخل کرا دیں. انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹرز کہیں گے تو 2 ہفتے کے لیے کرا دیں گے. پھر اس کے بعد جی چیک اپ سے متعلق انہوں نے کہا کہ مطلب 3 دن تک اس پہ سیاست کی گئی. اتنا آسان سا معاملہ نہیں ہے. میرا سوال سمپل ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو جب اگر بلایا گیا تھا تو کیا ان کو نہیں جانا چاہیے تھا؟ کیا وہ اڈیالہ جانے میں کیا امر مانے تھا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جو سوال، دیکھیں نا، دیکھیں ڈیمانڈ کیا ہو رہا ہے نا. دیکھیں پارٹی کا ڈیمانڈ بڑا کلیئر ہے. پارٹی نے جو نام دیا ہے وہ ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ کا دیا تھا اور برکی صاحب کا نام دیا تھا، مجھے یاد ہے وہ. اچھا، یہ ان کی فیملی کے لوگ تھے. انہوں نے نہیں ڈالا ان کو، قاسم زمان صاحب کو ڈالا جس پہ انہوں نے اعتراض کیا. بہرحال یہ تو فیملی کا ایشو ہے. جب فیملی جس کو ریکمینڈ کرے گی، ظاہر ہے آپ قانون کا اس کے اندر یہ فیملی کا نام ہے، کسی پارٹی کا نام نہیں ہے کہ جی پارٹی جو کہے گی. یہ پیورلی انسانی بنیادی مسئلہ ہے جس کو غلط طریقے سے ڈیل ہوا ہے، ڈیل کیا جا رہا ہے. اصل سیاست تو اس پہ ہو رہی ہے نا، کیونکہ اب ان کا سارے بیانیہ تو ان کے ناکام ہو گئے ہیں. یہ خود کہتے ہیں کہ جی ان کے ابھی حذیفہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ شو میں کہا کہ جی عمران خان ڈیل نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ڈیل کی کوئی ایسی بات ہوئی ہے.
اب یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ڈیل کے لیے تڑپ رہے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو ڈیل مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بات ہی نہیں مانتے. تو پہلے تو یہ کہ ان کے اندر کتنے تضادات ہیں، کیونکہ ان کا کوئی بھی بیانیہ ناکام ہے، ہر بیانیہ ان کا فیل ہو رہا ہے. تو اب صرف باتیں یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ آپس میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. ایسے کبھی نہیں ہوگا. دیکھیں لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ لیکن لیڈرشپ کا کام نہیں ہے کہ اعتماد میں لینا. وقتہ ڈالا ہوا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی بیان سامنے آیا، محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس کو خاصا ٹائم ہو گیا ہے، آ کے بیرسٹر گوہر کو تردید نہیں کر دینی چاہیے تھی. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، پی ٹی آئی سیلف بہت آگے ہے ان چیزوں میں. اب تک تردید نہ آنے کا مقصد کیا سمجھیں کہ کیا ان کی جو بات ہے وہ بالکل حرف بحرف درست تھی؟ دیکھیں تردید بھی آ جائے گی، لیکن اس پہ کوئی اہمیت ہم اس لیے نہیں دے رہے ہیں نا. دیکھیں کوئی مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ جس بندے کو اتنے، اگر وہ عمران خان کے اتنے ہی زیادہ وہ ہیں فیور میں ہے یا کوئی دردی دل رکھتے ہیں، تو دیکھیں ان کی بہنیں ہیں، آپ بے شک آپ کو اچھی لگے نہ لگے، لیکن سب سے زیادہ دل انہی کا دکھے گا. اور ظاہر ہے اگر وہ بات کر رہی ہیں، وہ کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو کون سے غلط ڈیمانڈ کر رہی ہیں؟ سب سے زیادہ دل ان کا دکھے گا. اور اس معاملے پر کہ جی علیمہ خان نے یہ کہا، علیمہ خان نے اس معاملے پر اسی وجہ سے چونکہ ان کی قربت زیادہ ہے، تو پارٹی کے فیصلے کا اختیار بھی سارا انہی کے پاس ہے. اسی بنیاد پہ دیکھیں پارٹی کے اختیار انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا ہے. یہ بالکل غلط بیانی ہو رہی ہے. وہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے، میں اس غلط بیانی جو ان کے بیان کی تصدیق کرتا ہوں. اچھا، یہ اس ڈیمانڈ سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی بیرسٹر گوہر پہ اٹیک کیا جاتا ہے، کبھی علیمہ خان صاحبہ پہ اٹیک کیا جاتا ہے. ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ جی عمران خان کو آپ مہربانی کریں، ان کے جو معالجین ہیں ان کے سامنے ان کا معائنہ کرائیں. وہ کہہ دیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بات ہی ختم ہو جائے گی. لیکن آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، ٹھیک، مرضی مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مرضی آپ کی اس لیے نہیں مسلط ہو سکتی کہ آپ پہ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کے اوپر تو زیرو اعتماد ہے ہمارا، تو کس طرح ہم اس پہ یقین کریں؟ اوکے، آئی گاٹ اٹ سر.